بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی نشریات بعنوان شان لیلۃ القدر ہماری جاری الحمدللہ، معمول سے خاصی طویل دورانیے کی آج کی نشریات۔ اور ظاہر علماء کرام تو جب نے سنا جانا سیکھا کہ آج کی شب نزول قرآن کے حوالے سے قرآن کریم ماہ یعنی قرآن کریم میں ماہ رمضان کا تعارف ایک یہ آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو ظاہر آج کی شب سے زیادہ متعلقہ شب کون سی ہوگی قرآن کریم کا ذکر کرنے کی۔ اور علماء کرام سے ہم روزانہ کی بنیاد میں مفتی عامر صاحب سے بات ہوتی ہے اور روزانہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، پچھلے 3-4 دنوں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم ہی موضوع رکھا ہوا ہے علماء کرام کی نشست میں الگ الگ جہت۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسوں کو ینگ جنریشن کو ذرا مائل کیا جائے اس بات پہ۔ مفتی عامر صاحب نے ایک بات کہی تھی بہت عرصے پہلے، میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کی بک پڑھیں، فیوریٹ فٹ بالر کی، فیوریٹ کرکٹر کی۔ یہ کیا بدقسمتی نہیں ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس طریقے سے رائج نہیں ہے۔ تو یہی کاوش ہے شان رمضان میں بھی کہ میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو علماء کا منصب ہے کوئی ترغیب دینا یا رائے دینا یا نصیحت کرنا۔ میں تو نصیحت سننے والوں میں ظاہر اس پہ عمل کرنے کی ناقص کوشش کبھی کبھی کرتے ہیں کہ ذرا اس جنریشن میں بھی قرآن فہمی کا، قرآن پڑھنے کا ایک روش مزید پروان چڑھے انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی بات کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو کسی بھی تشخیص، کسی بھی تفریق کے بغیر اس بات پر سب کا اتفاق ہے، آپ روزانہ بات سنتے ہیں، تو ایسی ایک کاوش ہے۔ میں نے علماء کرام سے گزارش کی ہے، دے بین ویری کائنڈ، کہ انہوں نے زیادہ وقت دیا اور سب خوش دلی سے ہماری انہوں نے استدعا کو قبول کیا ہے اور تشریف فرمایا ہمارے علماء کرام۔ ہمارے ساتھ کچھ حافظ قرآن بچے اور بچیاں موجود ہیں جن کا تعلق ہے جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز سے۔ ان کے 2 اساتذہ کرام بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان بچے بچیوں نے ایک خاص انداز سے قرآن کریم کو حفظ کیا الحمدللہ، اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ یہ کوئی یہاں پر ان کی ذہانت کا امتحان نہیں ہے، کوئی کوئز نہیں ہے کہ کس کے کتنے نمبر آتے ہیں اور کون جیت گیا کون ہار گیا۔ اور ظاہر ہے یہ لوگ کوئی لائیو ٹرانسمیشن کے اس طریقے سے عادی نہیں ہیں، تو مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل اسپرٹ یہ ہے سیگمنٹ کی کہ قرآن فہمی کو، قرآن پڑھنے کو، قرآن کے حفظ کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ لیکن کوشش انشاءاللہ ہوگی کہ علماء کرام قرآن کریم سے متعلق آیات سے متعلق ایک خاص انداز میں سوال کریں گے اور بچے بچیاں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگین پھر وہی وضاحت کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب 1000% صحیح جواب ہوگا یا کوئی کوئز ہے کہ غلط جواب دے دیا، لیکن اپنے طور پر انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ میں آپ لوگ کی اجازت سے ان کے اساتذہ سے ایک بات کر لوں، پھر ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ جناب علی مہدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ کوآرڈینیٹر ہیں جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنس کے، اور جناب دانش زیدی صاحب ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ جو بچی آتی ہے جن کو آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، وریشہ جو بچی آتی ہے ڈفرینٹلی ایبل جو ہے وہ، جس کے ہم نے نعت بھی پڑھی، وہ بھی اسی انسٹیٹیوٹ کی حافظہ بچی ہے ماشاءاللہ۔ بس علی بھائی ذرا بتائیے گا کہ یہ بچے کس انداز سے قرآن حفظ کرتے ہیں اور کیا علماء کرام کس انداز سے سوال کر سکتے ہیں کیا؟ جی وسیم بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے علماء کرام کو آپ سب کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ دیکھیں ہمارے بچے جو ہے الحمدللہ اس بہتر انداز میں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بھی قرآن کی آیت کہیں سے تلاوت کریں گے تو یہ بچے بتا پائیں گے کہ یہ کس پارے میں ہے، سورہ کا نام کیا ہے، اس صفحے کی پہلی آیت کا نمبر کیا ہے، آخری آیت کا نمبر کیا ہے، سینٹرل آیت کا نمبر کیا ہے، اس صفحے پر کل کتنی آیات ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ پوزیشن وائز جو ہے لیفٹ ہے یا رائٹ پہ۔ اچھا اور اسی طرح جو ہے بچے پھر بہتر انداز میں جب جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سبحان اللہ و ماشاءاللہ نہیں اور آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ قرآن کریم کا کوئی نسخہ رکھا ہوا ہے جس کو انہوں نے ظاہر ورنہ ہر قرآن کا الگ؟ بالکل ہر قرآن کا ظاہر اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے، مگر ہم نے جہاں سے حفظ کروایا بچوں کو یہ خط عثمان طٰہٰ کہلاتا ہے۔ اچھا، عربی رسم الخط ہے اور پوری دنیا میں بڑا معروف ہے، خاص طور سے حجاج کرام جب جاتے ہیں تو یہی تحفے میں ملتا ہے۔ اچھا اس کی چند خصوصیات ہیں، مثلا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 604 پیج ملیں گے، سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے مگر اس میں 604 پیج ملیں گے پیجز۔ اس کے علاوہ جو ہے آیات کی تعداد بھی مختلف ہو سکتی ہے مگر آپ یہ دیکھیں گے آیت کہیں بریک نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، محسوس طریقے سے فونٹ سائز ایسا رکھا ہے کہ آیات کم زیادہ ہیں مگر جب ختم ہوتی ہے تو آیت ختم ہو جاتی ہے، اگلے صفحے سے نئی آیت شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے ہمارے ڈیٹا یاد رکھتے ہیں اس کا۔ جی کیا بات ہے۔ اور آپ کیا کہیے گا اسی عنوان سے، کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ ہم یہی کہیں گے کہ پیغام پھیلانے کے لیے ہم یہیں آئے ہیں، تشویق دلانے کے لیے آئے ہیں، حفظ قرآن کی تشویق ہو لوگوں میں
زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، تدبر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، قرآن کے پیغام کو پھیلایا جائے. ہاں یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے. جیسے کہ آپ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں حفظ کر لیتے ہیں اچھا قرآن کریم. اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاری یہ زبردست، بہت اچھا. قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے حافظات بچیاں ہیں وہ مختلف فیلڈس میں جاتے ہیں. ہم بہت نہیں کرتے کہ آپ صرف عالم بنے، عالمہ اچھا بنے. بہت اچھے، تو بہت جس کا مائنڈ ہے، جس طرح کا اس کا رجحان ہے، اس کی طرف وہ فیلڈ میں جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری حافظ بچیاں ڈاکٹرز بن چکی ہیں. ارے کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے. بچے ہمارے پروفیسر بھی ہیں، قم میں عالم دین بھی بن چکے ہیں، بن رہے ہیں بعض. بہت اعلیٰ. تو ہر فیلڈ میں بچے جاتے ہیں اس کے ساتھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو بیٹیاں ہمارے موجود ہیں، حافظہ شفق فاطمہ ہیں، حافظہ پریتا زہرا ہیں، حافظہ کلثوم فاطمہ ہیں، حافظہ فضا زیدی ہیں، حافظہ مرضیہ بطول ہیں، حافظہ دیباج زینب ہیں، اور حافظہ فاطمہ زہرا ہیں. اور جو جاج بچے ہیں، حافظ بچے ہیں، حافظ وسیع علی ہیں، حافظ مصعب مہدی ہیں، حافظ سید محمد علی سلمان، حافظ میسم رضا، حافظ سید محمد اصغر زیدی، حافظ ہادی عباس، حافظ جواد مہدی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خوش آمدید. اور اگین وہی بات کہ یہ کوئی آپ لوگ کی ذہانت کا امتحان نہیں ہو رہا ہے یا کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا ہوا. ہم چاہتے ہیں بس ایک الگ طریقے سے پروموٹ ہو یہ چیز، اس لیے ہم. تو میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، آپ لوگوں کے پاس مائک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جو سوال کریں گے علماء، جو بھی جواب دینا چاہے وہ مائک، جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہی جواب دینا چاہیں، یا کوئی اور تو آپ مائک لیجئے اور جواب دے سکتے ہیں. آپ آغاز کریں گے مولانا عمران بشیر صاحب؟ اور پہلے تو یہ کہ اگر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں کہ اچھی روش ہے کہ بچے کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس اعتبار سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان کے اساتذہ کو بھی عظمت ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کی اس محنت اور کاوش پہ آج ہر چیز پہ PhD اور مختلف اعتبار سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن قرآن پہ اس طرح سے ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بڑے اس طرح کوشش کریں تو یہ واقعی قابل تحسین اور بہت بڑا یہ عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی نصیب فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. جزاک اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. صفحہ نمبر 580. اس کی پہلی آیات کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 580، پارے کے لحاظ سے پیج نمبر 19. یہ 29 پارے کا 19واں پیج ہے. اس کی فرسٹ آیت ہے 26 سورہ انسان، لاسٹ ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 19. ٹوٹل آیت ہے اس میں 25. سینٹرل آیت سورہ مرسلات آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. آپ اگر ایک دو اور سوال کرنا چاہیں پھر مفتی صاحب آپ اور آپ جناب. بیٹا اس صفحے میں کتنی آیات ہیں؟ 25 24 کہہ رہے ہیں. 25 ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ کیا بات. ماشاءاللہ. کوئی بھی آپ اور آیت اگر پڑھنا چاہیں، کوئی اور بچی جواب دے دے گی اگر، تاکہ پھر مفتی سہیل صاحب سے. 385 نمبر صفحہ، انگلش میں بھی اگر 385 385. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 385 ہے، اور پارے کے لحاظ سے یہ پیج نمبر 4 ہے. پارہ نمبر 20 ہے، اور سورہ اس پیج پہ نمل بھی ہے اور سورہ قصص بھی ہے. کیا بات ہے. سورہ نمل ختم ہو رہی ہے، سورہ قصص اسٹارٹ ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. ٹوٹل آیات اس پیج پہ 10 ہے. فرسٹ آیات سورہ نمل آیت نمبر 89 ہے. لاسٹ آیت سورہ قصص آیت نمبر 5 ہے. سینٹرل آیت اس پیج پہ نہیں ہے، پیج کی سائڈ رائٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، سلامت رہیے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. کیا قبلہ مفتی سہیل صاحب آپ کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہنا. سب سے پہلے تو میں کہوں گا وسیم بھائی کہ ہم IT سیکٹر میں دیکھتے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ یا ہمارا نوجوان ماہر ہو، خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے.
لیکن اس وقت قرآن کے معاملے میں جو خوشی ہو رہی ہے واہ 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 واہ، آپ میرے دل کا اندازہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اور آپ کے الفاظ کتنے حوصلے کا باعث بنوں گے ان کے لیے. میں جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. جزاک اللہ، کیا کہنا ہے. ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بات ہے. آیت نمبر صفحہ نمبر 79، اس کی پہلی آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ بچہ بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ ہے پارہ نمبر 4 پیج نمبر 79، 18 پارے کلاس سے. ٹوٹل آیت اس پیج پر 4 ہے. فرسٹ آیت اس کی 3 ہے. فرسٹ آیت اس کی سورہ النساء آیت نمبر 12، لاسٹ 14 13 اس پیج پہ سینٹر آیت ہے اور پیج ہے رائٹ سائڈ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية يوصين بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. بھائی کیا کہنا ہے. آیت آگے بھی لیکن آیت طویل ہے بہت. کیا بات ہے. آیت نمبر 429 کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سر دوبارہ کہیے گا مجھے پلیز. صفحہ نمبر 429 کی پہلی آیت. 429 کی. کوئی بچہ بچی کوئی بھی چاہے آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے 429 کی. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے آپ بتاؤ گے. چلو بیٹا بتا. جی یہ 8واں پیج ہے 22واں پارے کا. اس پیج کی فرسٹ آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 8، لاسٹ آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 14. ٹوٹل آیتیں ہیں 7. سینٹرل آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 11. پیج رائٹ سائڈ پر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. مطمئن ہے مفتی صاحب. ماشاء اللہ سلامت رہیے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی عامر صاحب. یہ میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد والی آپ آیت بھی پڑھیے گا اور بتائیے گا یہ آیت کون سے پارے میں اور کون سے صفحے پر. بعد والی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی آیت. بسم اللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسل علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. سبحان اللہ. قرآن کے لحاظ سے اس کا پیج نمبر ہے 588. پارے کے لحاظ سے پیج نمبر 730 پارے گا. اور جو آپ نے آیت پڑھی اس کا ایڈریس ہے 32 سورہ مطففین. بالکل صحیح بتایا. اور یہ ماشاءاللہ کوئی کمال کا حافظہ ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ جو کرم کیا ہے، ایسے حفاظ عطا کیے ہیں ماشاءاللہ. وہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا اس کی تصدیق نظر آتی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم حفاظت کرنے والے ہیں. کیا حفاظت کرنے والے ہیں. تو واقعی یہ جو جبران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز ان کے جو اساتذہ ہیں لائق تحسین ہے. کمال کی محنت کی آپ نے. صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ اس بچی کا لہجہ کتنا اچھا ہے. جی لہجہ بھی ماشاءاللہ. وہ جو پہلی بچی. آپ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کا جی آپ کیا نام ہے؟ حافظہ سیدہ فضہ زیدی. حافظہ سیدہ فضہ زیدی. کیا کہنے ہیں. واہ واہ کیا بات. بہت بہت شیریں لہجہ ہے نا. بہت خوبصورت. میں نے اپنی طرف سے مشکل ترین پوچھا. اچھا یہاں رک جاتے ہیں پھر آگے سوچنا پڑتا ہے. ہاں واہ واہ. مفتی صاحب کا مشکل ترین کا مطلب کیا ہوا آپ کو معلوم؟ یعنی مفتی صاحب کا ذوق قرآنی ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول کا ہے. اچھا لوگ تو مباحثے میں اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. غیر معمولی ایک ذوق قرآنی جس کا ہو سکتا ہے وہ مفتی صاحب کا ہے. واہ واہ یہ فرما رہے ہیں. یقین کیجئے کل ہم لوگ حدیث ڈسکس کر رہے تھے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. واہ یہ کتنا اچھا حسین موقع ہے کہ متعلمین بھی یہاں موجود ہیں اور معلمین بھی یہاں موجود ہیں. سیکھنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں اور سکھانے والے بھی یہاں پر موجود ہیں.
تو خیر ہونے کے اعتبار سے جو سند پیغمبر اکرم کی طرف سے آپ لوگوں کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ میں تو تبرکن فقط یہاں پر اور ممکنہ شب قدر ہے، ممکنہ نزول شب قرآن ہے، تو کیا ہی نور علی نور. یہ بیٹا ایک آیت ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کوئی بچہ بچی جو بھی اگر بتانا کوئی بھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 468 پارہ وائز 7، فرسٹ آیت سورہ غافر آیت نمبر 6، لاسٹ آیت سورہ غافر آیت نمبر 16. ٹوٹل آیت ہے 11، سینٹرل آیت 13 پہ لیفٹ سائڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کی پہلی آیت کون سی بیٹا پڑھیں گے؟ اس صفحے کی، اسی صفحے کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. اس کے پہلے والی جو پیج کے اوپر پہلی آیت ہے وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى الملائکۃ حافین من اس حول صفحے کی العرش. آخری آیت پڑھیں گے، اس صفحے میں جو آخری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. سے پہلے والا جو پیج ہے بیٹا اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بیٹا یہی ہم لوگ آپ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں. ارے کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہنا ہے. میں یہ عرض کروں گا، یہاں یقین کریں کہ اس میں جو سب سے زیادہ قابل تعریف اور جن کی محنت ہے نا وہ ان کے اساتید ہیں، سبحان اللہ، مربی، جو ان کو 6-6 8-8 گھنٹے مسلسل حفظ کرانے کے لیے پریکٹس کراتے ہیں. اور دوسرا جو حصہ جاتا ہے وہ ہے والدین کا. کیا شک ہے، والدین اتنی محنت سے بڑی بات ہے ہاں سے پڑھاتے ہیں کہ آپ یقین کریں. ایک ریس لگی ہوئی کہ میرا بچہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے. اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج والدین اس کا انتخاب کرتے ہیں. دوست نے فرمایا کہ ہم کہیں بانڈنگ نہیں کرتے کہ آپ بہت اچھی بات ہے بننا ہے. اسی لیے ہمارے بچے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اب تک ماشاءاللہ 1500 سے زیادہ ماشاءاللہ حفاظ فارغ التحفیظ ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 550 سے بچے ماشاءاللہ زائد پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور مفتی صاحب یہ ہم پہلے بھی شاید بات کرتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے نا کہ اگر یعنی ایک عام انجینئر اور ایک حافظ قرآن انجینئر، یا ایک جو ایسی بچی ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے، وہ ایک ہاؤس وائف ہو، صرف ایک ماں ہو، کوئی کام نہ کرے، اور ایک حافظہ بچی، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے نا. یعنی اس کی تربیت ہر چیز ہر پہلو ایسے ہی ہے نا. بہت بڑا فرق ہے اس کی صلاحیتوں میں، قابلیتوں میں، ذہانتوں میں، اور پھر برکتوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. واہ واہ. اچھا ویسے دیکھیے میں ایک بات کہوں کہ جیسے آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی ڈسکلیمر والی، ہاں ہم لوگ سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے لوگ چینلز کو دیکھ رہے ہوں گے، بعض معمولی اشتباہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور وہ بعض معمولی اشتباہات کے لیے ہمیں ان بچوں کو اسپیس بھی دینا پڑے گا. کچھ صحیح. اور تشویق، ترغیب، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے. واہ. جو اس وقت ان کا جذبہ ہے، جس طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں نا، اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ پرفیکٹ نظر آ رہے ہیں. جی 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 جی. یہ واقعاً مستقبل کے اندر اور ماضی کے اندر جو پرفارمنس ٹریک ریکارڈ ماشاءاللہ جمران کا ہے، اور جس طریقے سے آگے مزید یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک رول ماڈل ہے بہت سارے دوسرے اداروں کے لیے کہ اس کو ریپلیکیٹ کریں، اور بہت کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو لے کر اس میں اور زیادہ اضافہ کریں، اس کو کیپٹلائز. قابل تقلید ہے ہر اعتبار سے. بلکہ عمران صاحب شاید آپ فرما رہے تھے کوئی کہ وہ جو کئی آیات یا حدیث کا کوئی ایک مفہوم جو آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو یا ایک چیز کو تھامے رکھو، تو اس کا ایک مصداق علماء نے بھی بیان کیا کہ ایسے قرآن کریم وہ گویا وہ رسی ہے یا وہ چیز ہے کہ جس کو سب جس سے جڑ جائیں. ایسے ہی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میں یہ کیسے ہوگا ولا تفرقوا کہ فرقہ وارید میں مت پڑھو، پھر کہا ولا تفرقوا فرقہ وارید مت پڑھو. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. قرآن کو پکڑ لو. کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا جو ہے وہ بندے کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں یہ بات کہوں جو علامہ صاحب نے کہی،
कुरान शरीफ पर किसी का जोर नहीं है, हाँ क्या बात है, किसी पक्का हाफिज हो और वो पहला पारा सुना रहा हो, लापरवाही इख्तियार कर ले तो मामला इधर से उधर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बच्चों की काविश, फिर इनके वालिदैन की और फिर इनके असातिज़ा की इन पर जो मेहनत है वो नज़र आ रही है, और हल्की फुल्की कहीं पर अगर इश्तिबाहात हाँ वो कोई मसला नहीं है। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। ये अगर रहनुमाई फरमाएं कि ये आम कैसे किया जाए इसको, अगर कोई और मदरसे वाले स्कूल वाले इस तरतीब पे चलना चाहें तो आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन होगी? हाँ हम लोग हर साल ना समर कैंप लगाते हैं। अच्छा। यानी समर कैंप लगाते हैं जिसमें 15-20 रोज़ का समर कैंप होता है गर्मी की छुट्टियों में, और उसमें हम ऑफ़र करते हैं सबको दाखिला लें इसमें। उस समर कैंप में हम 100 मौज़ूआती आयात हिफ्ज़ कराते हैं, मौज़ूआती आयात, और 20 सूरे बड़े वो हिफ्ज़ कराते हैं, फिर आखिर में टेस्ट लेते हैं उसका। उसमें हमारी तरफ से ऑफ़र होती है, सबको ऑफ़र होती है, सब आए दाखिला लें। उसमें जो नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं बच्चे, उनको हम सेलेक्ट करते हैं हिफ्ज़ कुल्ले कुरान के लिए। ज़ाहिर है हर एक इतना कैपेबल नहीं होता है, तो उसमें से हम सिलेक्शन कर लेते हैं, उनको हिफ्ज़ कुल्ले कुरान की ऑफ़र करते हैं। और अगर आप अपना कोई वेबसाइट या कुछ बता सकें ताकि कोई आम शख्स जो देख रहा हो वो चाहे कि किसी भी वजह से आप लोगों से रब्ता करे दाखिला लेने के लिए या रहनुमाई लेने के लिए, तो क्या हो तो कोई वेबसाइट कुछ भी बता दीजिए, टेलीफोन नंबर व्हाटएवर। बिल्कुल, हमारा इदारा इस हवाले से बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। क्या बात। और अगर किसी भी अंदाज में हमसे कोई हेल्प लेना चाहे कोई इदारा है तो बिल्कुल हम तैयार हैं। हमारे जबरदस्त है। इस तरह हमारी वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे में प्रोग्राम। गूगल पे अगर सर्च करें जमरान इंस्टीट्यूट या लिखें जमरान इंस्टीट्यूट तो आ जाएगा, आपको मिल जाएंगे। जी मैं जाने से पहले एक दो बच्चे तो खाली सवाल पूछना चाहूँ, फिर हम ब्रेक लेते हैं कि आप में से जो बताना चाहे कि पेरेंट्स ने तो दाखिला करवाया, अगर आप ही बता सको बेटा कि यानी क्यों ये कुरान हिफ्ज़, यानी क्यों ये आपका रुझान हुआ कि ये काम करना है, मैंने क्यों हिफ्ज़ करना है, या अगर आप में से कोई भी बता सके फिर इस अंदाज में हिफ्ज़ फिर इस अंदाज से वो भी आप बताइए जी या पहले आप बता दें फिर आप बता दिएगा। जी वालिदैन की बहुत इसरार पर, उनके बहुत ख्वाहिश पर, उनके शौक़ को देखते हुए फिर मेरे अंदर भी वो होने लगा कि जब वालिदैन इतना चाह रहे हैं तो मैं कर लूँ। फिर क्या बात, आप बताइएगा, एक मुख्तसर जवाब सब देते हैं, ठीक है, एक मुख्तसर जवाब। जी आप दीजिए। मुझे अपने आप को, मुझे ख़ुद को बहुत शौक़ था कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँ, बचपन से ही शौक़ था। फिर जब मैंने समर कैंप किया तो फिर मैं उसमें पास हो गई, और फिर वालिदैन, मेरी मम्मा, मेरे बाबा, उन लोगों को ही बहुत शौक़ था कि वो कुरान हिफ्ज़ करवाएं। क्या बात, सलामत रहे आपके मम्मा बाबा। आप जो भी बताना चाहिए। मतलब उससे बहुत शौक़ था कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँ बचपन से ही, और मेरे भाई ने भी कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है 15 बैच में, तो मुझे उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। तो फिर इसी तरह मेरे वालिदैन ने भी मेहनत किया, वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँ। सलामत रहो। तो इसी तरह फिर मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, फिर मैं समर कैंप में गई, समर कैंप पास हो गया, तो फिर मैं कुरान हिफ्ज़ के लिए। अच्छी टेक्निक है ना कि समर कैंप जब बच्चे वीडियो गेमों में लगे हुए होते हैं तब एक, और वहाँ से फिर कुल्ले हिफ्ज़ कुरान का रास्ता में। आप बेटा आप बताना चाहें, मैं चाह रहा हूँ ताकि सब एक एक बात कर लें, क्योंकि कुछ ना आयात सुनाने का, क्योंकि अगर हमारा टाइम कम होता है हम सबसे आयात नहीं सुन सकें, तो एक एक दफ़ा बात ज़रूर कर लें। मेरे मम्मा पापा को बहुत शौक़ था, तो उनका शौक़ देखते हुए मुझे भी शौक़ हुआ, फिर जब मैंने करा तो मुझसे अच्छा हिफ्ज़ हो गया। जज़ाकल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? बचपन से बहुत शौक़ था। हाँ, आप कहेंगे कुछ बेटा? मुझे भी बचपन से बहुत शौक़ था, और फिर कज़न्स को वगैरह को देखते हुए बहुत शौक़ हो गया। बाबा भी वहीं पे होते थे, सब देखते हुए फिर शौक़ बढ़ता है। यानी खुलासा ये कि तरबियत का बड़ा फ़र्क है, उसको देख के शौक़ हुआ, उसको देख के, यानी वो जो आप लोग कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप माँ बाप उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं या जो आसपास लोग कर रहे होते हैं। तो ये सबका खुलासा यही निकला है ना कि इसको देखा उसको देखा, इनका शौक़। आप कॉमन डिनोमिनेटर निकालिए। हाँ, सबका यही है कि शौक़ था शौक़। आप में से बेटा आप भी एक एक ज़रा मुख्तसर बता दीजिए। वालिद के शौक़ और रग़बत की वजह से। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, आप बताइएगा बेटा। वालिदैन का भी शौक़ था और बचपन से भी शौक़ था कुरान हिफ्ज़ करने का। सुभान अल्लाह, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इमरान भाई, देखिए जरा मैं हैरान हूँ कि ये कैसे है। जी कहिए। बचपन से शौक़ था और वालिदैन ने भी। अरे अभी तो आपका बचपन चल रहा है मेरे। आपका तो बचपन सही बात है। जीते रहिए, जीते रहिए, सलामत रहो, सलामत रहो। हाँ भाई, पेरेंट्स का भी शौक़ था और फिर मेरा भी शौक़ डेवलप हो गया आने का। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, अब लाइन चेंज होगी बचपन वाली बात को। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं हिफ्ज़ करूं, और मेरा भी शौक़ था, और मैं अपने सीनियर्स को देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ था कि मैं हिफ्ज़ करूं, और फिर मैं हिफ्ज़ करने आ गया। जिंदाबाद जनाब। मुझे खुद ही शौक़ था क्योंकि मेरे ख़ानदान में भी 2-3 बच्चे हाफिज़ थे, उनसे शौक़ पैदा हुआ।
آخری مجھے میری والدہ کی طرف سے شوق اٹھا تھا، میری والدہ کو شوق تھا کہ میں حفظ کروں، اس وجہ سے. کیا بات ہے بھائی، سلامت رہیے آپ لوگ سب. بہت بہت آخری کلمات آپ جو کہنا چاہیں، اور مفتی صاحب پھر آپ آخری جملہ کیسے. ہمارے پاس اعتراف کرتے ہیں آکے باقاعدہ کہ بچے جو ہیں قرآن یاد کرتے ہیں، ہوم ورک ملتا جا رہے ہیں، گھر پہ قرآن پڑھتے ہیں مسلسل، والدین کو سناتے ہیں، تو والدین اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول قرآنی ہو گیا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. گھر کا ماحول بدل گیا، پہلے کیا ماحول تھا، اب ہمارا قرآنی گھرانہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے. کوئی دوسرے رجحانات بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق قرآن کی اپنی تاثیر ہے، عمل کریں. اور جس طرح مفتیان کرام تصدیق کریں گے، حدیث ہے کہ اہل آسمان کو وہ گھر جس میں قرآن سے نظر آتا ہے، ہاں جیسے اہل زمین کو، اہل زمین ستاروں کو دیکھتے. کیا بات. قبلہ مفتی صاحب بس آخری بات آپ جو کہنا چاہیں. ابھی میں بتاؤں دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ موضوعاتی اعتبار سے بھی یہ بچے بتاتے ہیں کہ موضوع بتائیں، اس پر آیا بتائیں، وہ تو ابھی دامن میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں اگر ایک شوق دلانے کی خاطر والدین کو آخری بات پیغمبر کا ایک مفہوم بیان کروں گا کہ رسول کرامی کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ، یہ مستند حدیث ہے، مختلف کتابوں میں تفاسیر مل جائے گی، ایک حافظ قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہے. تو یہ تشویق جب ہم پیرنٹس کو دلاتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں جب حافظ تیار ہوں گے تو پھر آپ کی شفاعت کے لیے تو خیر ہمارے علماء، ہمارے انبیاء اور یہ لوگ کافی ہیں، شہداء، صالحین، مگر ایک گھر کا ایک بچہ یہ سعادت حاصل کرے گا کہ وہ 10 افراد کی انشاءاللہ کر سکے. آپ آخری جملہ جو کہنا چاہیں پھر ہم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے. واہ واہ واہ. قرآن سے جڑ جائیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے حدیث پاک سنائی نا 10 افراد، حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا نا، اس سے روز قیامت کہا جائے گا جنت میں داخل ہو. اللہ اللہ. اور سورہ الحمد سے شروع کر، فاتح سے شروع کر، جہاں والناس مکمل ہوگی جنت میں تیری منزل ہوگی. کیا واہ 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 واہ، کیا کہنا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. سلامت رہیے. جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنس کے سارے طلباء و طالبات تھے، اور علماء کرام کی ہمیں رہنمائی حاصل تھی، اور خواہش کوشش یہی تھی کہ آج کی شب سے زیادہ متعلقہ شب کون سی ہو سکتی ہے ترغیب دلانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کرے جو کہ قرآن فہمی، قرآن بینی اور قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آگے آگے. دل باغ باغ ہو گیا ہے، دل طبیعت خوش ہو گئی ماشاءاللہ، تھکاوٹ اتر گئی. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں مفتیان کرام، کہہ رہے ہیں کہ دل خوش ہو گیا. جزاک اللہ. تو آج کی شب کا لطف ہمارا دوبالا ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ. اور لوگ کہتے بھی ہیں ظاہر ہے کہ عبادت کی شب ہے، تو ہم نشریات میں اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہی اہتمام رکھیں جو عبادت ہی تصور کیا جائے. اور الحمدللہ یہاں سے یہ پیغام جا رہا ہے ARY نیٹ ورک سے الحمدللہ. بہت شکریہ سب کا، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے